नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे, हमारी इस महफिल को कबूल करे। अल्लाह ताला खालिस नियत से अल्लाह ताला आपके जिक्र करने के लिए हम सब यहाँ पे जमा हैं। अल्लाह ताला हम जितने सब भी लोग मौजूद हैं या जो लोग नहीं भी आ सके, अल्लाह ताला हम सब की हाजात जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह ताला रहमत का साया कर दे। अल्लाह ताला हमारे गलतियों कोताहों को माफ कर दे। अल्लाह ताला सगीरा कबीरा जाने अनजाने गुनाहों को माफ कर दे। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ये जो फितना है, ये मोबाइल का फितना और जो शैतान का और अपने नफ्स का जो फितना है, अल्लाह ताला इससे हम सबको महफूज रख। अल्लाह ताला हमें हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। पारा नंबर 11 है। पारा नंबर जो 11 है, इसके शुरू का जो रुकू है, इसमें मुनाफिकीन हमने पहले भी वही पढ़ते आ रहे हैं सूरे तौबा में और 10वें में भी, पारे में भी। इस रुकू में भी मुनाफिकीन और मोमिनीन के किरदार का मुआजना किया गया है कि मुनाफिक किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशों में मुब्तला थे, जबकि मुहाजिरीन और अंसार ईमान और नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले थे। अल्लाह इनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। यातज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे। जब तुम इनके पास जाओगे, आप कह दीजिए ये उज़र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका है और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है। फिर वो तुमको बताएगा जो कुछ तुम करते थे। अब ये जो 3 आयत हैं, इनमें उन मुनाफिकीन का ज़िक्र है जो तबूक के सफ़र में मुसलमानों के साथ नहीं गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की बखैरियत वापसी पे अपना उज़्र पेश करके इनकी नज़रों में वफ़ादार बनना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम इनके पास आओगे तो ये उज़्र पेश करेंगे। तुम इनसे कह दो हमारे सामने उज़्र पेश करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे असल हालात से हमें बाखबर कर दिया है। अब तुम्हारे झूठे उज़्रों का हम एतबार किस तरह कर सकते हैं? अल्लाह ताला ज़ाहिर और बातिन सबको जानता है। दूसरी आयत में फरमाया गया कि तुम्हारी लौटने पे ये कस्में खाएंगे, तुम इनसे एराज करो, यानी कि दरगुजर करो, इन्हें छोड़ दो। और तीसरी आयत में फरमाया गया, ये तुम्हें राजी करने के लिए कस्में खाएंगे, लेकिन इन नादानों को ये पता नहीं कि तुम इनसे राजी हो भी जाओ तो उन्होंने जिस फिस्क यानी कि अताते इलाही से गुरेज किया, इसकी मौजूदगी में अल्लाह ताला इनसे राजी कैसे हो सकता है। आयत नंबर 95। हाँ, अब वो तुम्हारे सामने, अब ये उन मुनाफिकीन की ये जो पहली 3 आयत बताई गई हैं, हाँ, वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएँगे, जब तुम इनके पास जाओगे ताकि तुम इनको इनकी हालत पे छोड़ दो, सो तुम इनको इनकी हालत पे छोड़ दो। वो लोग बिल्कुल गंदे हैं, इनका ठिकाना दोज़ख है, इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। ये इसलिए कस्में खाएँगे कि तुम इनसे राज़ी हो जाओ। सो अगर तुम इनसे राज़ी भी हो जाओ तो अल्लाह ताला ऐसे फासिक लोगों से राज़ी नहीं होता। आयत नंबर 97। अब यहाँ पे देहाती लोग, अब मज़कूरा आयात में उन मुनाफ़िकीन का तज़किरा है जो मदीना शहर में रहाइश पज़ीर थे और कुछ मुनाफ़िकीन वो भी थे जो बादिया नशीन यानी कि मदीना के बाहर देहातों में रहने वाले थे। देहात के इन बाशिंदों को एराब कहा जाता है, जो एराब कहा जाता था, जो एराबी की जमा है। शहरियों के अखलाक और किरदार के मुकाबले में इनके अखलाक और किरदार में थोड़ा-सा दुरुस्तगी, सख्ती पाई जाती है। इसलिए जो काफिर मुनाफिक थे वो कुफर और नफाक में भी शहरियों से ज्यादा सख्त और अहकाम शरीयत से ज्यादा बेखबर थे। तो इस आयत में इन्हीं का जिक्र किया जा रहा है। और हदीस में आता है कि एक मौके पे कुछ एराबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने पूछा, क्या तुम अपने बच्चों को भूसा देते हो? सहाबा ने अर्ज किया, हाँ। उन्होंने कहा, वल्लाह हम तो भूसा नहीं देते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में रहमत और शफकत का जज्बा निकाल दिया है तो मेरा इसमें क्या इख्तियार है।
تو یہ جو شروع کی جو 3 آیات تھیں کہ جس میں منافق سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے بخیریت لوٹنے والے نہیں، اور جب آپ لوٹیں گے تو حزب عادت طرح طرح کی باتیں اور عذر پیش کریں گے، اور جب کوئی بات نظر نہیں آئی تو وہ قسمیں کھانے لگے، اور لیکن یہ قسمیں کتنی کیوں نہ کھائیں، ان پہ اعتبار نہ کریں، اب ان کا عمل دیکھا جائے گا اور اسی کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا، پھر آخر تو اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہے نا، وہاں وہ دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہاں پہ جو بتایا گیا کہ شہریوں کے نسبت دیہاتی قبائل عام طور پہ سخت مزاج ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو شہری زندگی کے مطابق اہل علم اور اہل حق کی صحبت سے مستفید ہونے کے موقع میسر نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 97۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ نازل فرمائے ہیں۔ اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے، اور ان دیہاتیوں میں سے بات ایسی ہے کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں، برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بعد اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اعراب کی دوسری قسم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کردہ مال کو جرمانہ سمجھنے کی بجائے اللہ کے قرب اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور یہ اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرف جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں خیر فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صدقہ لانے والے کے لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابی اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی قربت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے۔ یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور جو مہاجر اور انصار سابق اور مقدم ہے اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باب مہیا کر رکھے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب اس میں 3 گروپس کا ذکر کیا گیا رہا ہے۔ ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور رسول کے حکم پہ مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کو چھوڑ کے مدینہ آ گئے۔ دوسرا گروپ انصار کا ہے جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور حفاظت فرمائی، اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی خوب ان کی تواضع کی، اپنا سب کچھ ان کے خدمت پیش کر دیا۔ اور یہاں ان دونوں گروپس کے علاوہ یہاں پہ جو 3rd گروپ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں سابقون الاولون، یعنی کہ دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہلے سبقت کی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کے بعد گھر کے افراد میں سے حضرت علی تھے جن کی اس وقت 10 برس کی عمر تھی، پھر حضرت زید ایمان لائے، اور گھر کے باہر کے افراد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ بھی ہجرت میں مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی بنے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو سابقون الاولون ہے اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، اور بات کے نزدیک سابق الاولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی کہ تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین اور انصار، اور بات کے نزدیک وہ صحابہ جو حدیبیہ میں بیعت رضوان میں حاضر تھے، اور بات کے نزدیک یہ اہل بدر ہے۔ بہرحال امام شوکافی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سارے ہی ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آیت نمبر 101۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والے ہیں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزائیں دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ بات کے نزدیک دنیا میں ہی دوہری سزا ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اب یہاں پہ
उन मुनाफिकों के खास ग्रुप का जिक्र है जो अतराफ मदीना के बदवी कबाइल से थे और शहरी लोगों में भी फरमाया गया कि ये नफाक में बहुत मशाक हैं और इन्हें दोहरा अजाब दिया जाएगा। ए, और फिर यहाँ पे 102 आयत से लेके 106 आयत तक उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अगरचे गज़वा तबूक के मौके पे कोताही की थी, लेकिन इसका सबब नफाक ना था, महज सुस्ती और काहली था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस तशरीफ ला रहे थे तो इनमें हर फर्द सच्चाई के साथ अपनी गफलत पे शर्मसार हुआ और कोई ना था कि जिसका दिल हसरत और नदामत के जख्मों से चूर ना हो। तो अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली, क्योंकि इसकी बख्शिश और रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। शर्त यह है कि किसी ने खुद अपने दिल के दरवाजे बंद ना कर लिए हों। जबकि उन्होंने दिल से इतराफ गुनाह किया तो कोई वजह नहीं थी कि इनकी तौबा कबूल ना होती। इससे मालूम होता है कि असल चीज गुनाहों का सच्चा एतराफ है। जो सर अपने गुनाहों के एतराफ में झुक गया तो फिर इसे महरूमी ना होगी। इससे पहले हुक्म हुआ था कि मुनाफिकों की खैरात और सदकात कबूल ना किए जाएं, इनकी बख्शिश की दुआ इनके लिए ना ही इनकी बख्शिश की दुआ करो। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि अब जिन लोगों ने एतराफ गुनाह किया और ताइब हो गए, अब जो कुछ वो राय हक के लिए खर्च करेंगे निकालें, इन्हें कबूल कर लो, इनके हक में दुआ खैर करो। तुम्हारी दुआ इनके दिलों के लिए राहत और सुकून का बायस बनेगी। और ये अब पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। 102 आयत 103। आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए जिनके जरिए से आप इनको पाक साफ कर देंगे, इनके लिए दुआ कीजिए, बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए मौजब इत्मीनान है। अल्लाह ताला खूब सुनता है, जानता है। कि इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदकात को कबूल फरमाता है। और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और रहमत करने वाला कामिल करने में कामिल है। कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा और इसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे। और जरूर तुमको ऐसे के पास जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीजों को जानने वाला है, सो वो तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा। आयत नंबर 106। कुछ और लोग हैं जिनका मामला अल्लाह का हुक्म आने तक मुलतवी है। इनका सजा दे, इन इनको सजा देगा या इनकी तौबा कबूल करेगा, अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। अब जंगे तबूक में पीछे रहने वाले एक तो मुनाफिक थे, दूसरे वो थे जो बिला उज़र पीछे रह गए। तो उन्होंने अपनी गलती का एतराफ कर लिया, लेकिन इन्हें माफी अता नहीं की गई। तो इस आयत में इस ग्रुप का जिक्र है जिनके मामले को मौखर कर दिया गया। ये तीन अफराद हैं जिनका इंशाल्लाह ताला आगे बहुत डिटेल से, मेरे ख्याल से अगली कुछ 118 शायद आयत में इनका जिक्र आएगा। अल्लाह खूब जानने वाला। आयत नंबर तब इंशाल्लाह ताला डिटेल से बात करेंगे। आयत नंबर 107। बात ऐसी है जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिद बनाई कि जर पहुंचाएं और कुफर की बातें करें और ईमानदारों में तफरीक डालें और इस शख्स के कयाम का सामान करें जिससे पहले से अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है, और कस्में खा जाएं कि बजुज भलाई के और कोई हमारी कुछ नियत थी, अल्लाह गवाह है वो बिल्कुल झूठे हैं। आप इसमें कभी खड़े ना हो। अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पे रखी गई वो इस लायक है कि आप इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे आदमी हैं वो खूब पाक होने को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला खूब पाक होने वालों को पसंद करता है। अब यहाँ पे मुनाफिकीन की एक बहुत बुरी हरकत थी। उन्होंने एक मस्जिद बनाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब गज़वा तबूक से वापस जा रहे थे तो मुनाफिकीन ने एक बड़ी जिसारत उन्होंने की। उन्होंने एक मस्जिद बनाई और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ लें ताकि थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी हो जाए कि नमाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है, मतलब पढ़ ली है। लेकिन आप उस वक्त गज़वा तबूक पे जा रहे थे, आपने कहा था जी मैं वापसी पे देखूंगा। और जब वापसी पे आए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वही करके आपको इस मस्जिद का जो इनकी जो नीयत थी वो आपको आपको बता दी। तो इन लोगों ने जो बनाई, इन मुनाफिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बावर करवाया था कि बारिश सर्दी और इस मौके पे बीमारों को कमजोरों को दूर जाने की दिक्कत पेश आती है, तो उनकी सहूलत के लिए हमने ये मस्जिद बनाई, आप वहां चल के नमाज पढ़ें ताकि हमें बरकत हासिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तबूक के लिए जा रहे थे तो आपने वापसी पर नमाज पढ़ने का वादा फरमाया, लेकिन वापसी पे वही के जरिए अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के असल मकसद को बेनकाब कर दिया कि इससे वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, कुफर फैलाना चाहते थे, मुसलमानों के दरमियान में तफरीक पैदा करना चाहते थे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए कमीन गाह
فراہم کرنا چاہتے تھے۔ اور بعد منافقین جن کی تعداد کہتے 12 تھے، مدینہ کے مضافات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تعمیر شدہ مسجد قباء کے پاس ایک نئی مسجد تعمیر کر لی تھی۔ تو یہاں پہ یہ آیات ان کی یہ آ رہی ہیں کہ اس آیت میں مسجد بنانے کے 4 مقاصد بتائے گئے کہ زرارن یعنی کہ قباء کے مخلص مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ مسجد قباء کی وجہ سے ان کو ایک خاص عزت حاصل تھی، اور یہ منافق حسد اور تعصب کی وجہ سے چاہتے تھے کہ عزت باقی نہ رہے۔ دوسرا کہا تھا کفر، یعنی کہ کفر کے مقاصد پورے ہو جائیں۔ اور پھر تیسرا جو ان کا تھا تفریق، یعنی کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں، اور کیونکہ قباء کی پوری آبادی ایک مسجد میں نماز پڑھتی تھی، اب ایک اور مسجد اس کے قریب بنانے سے جماعت میں تفریق پیدا ہو سکتی تھی۔ پھر ان کا ایک جو مقصد تھا وہ یہ تھا ارصاد، یعنی کہ کمین کا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والے دشمنان اسلام جن سے یہ ساز باز رکھتے تھے، جن کے یہ ایجنٹ تھے، ان کو ایک جو کہتے ہیں نا پناہ گاہ پرووائڈ کریں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک آدمی ابو عامر جو عیسائی راہب بن گیا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کلمہ اسلام کا عروج اس پہ شاخ گزرا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں سرگرم ہو گیا۔ پہلے قریش مکہ کا ساتھ دیا، پھر شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس پہنچا اور اسے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی ترغیب دی، اور قبا کے بعد منافقین سے بھی اس کی راہ رسم تھی، یہ انہیں اسلام کے خلاف اکساتا تھا اور رومیوں کے حملے کا بھی یقین دلاتا تھا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے لمن حارب اللہ ورسولہ میں اسی کا ایک طرف اشارہ ہے۔ بہرحال یہ مقصد تھے۔ آیت نمبر 109، پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پہ رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پہ جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں دی جانی ہے کہ مومن کا عمل اللہ کے تقوی اور اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پہ ہوتا ہے، جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہو اور مٹی کو ساتھ بہا لے جائے۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے، جس پہ کوئی تعمیر کر لی جائے تو وہ فوراً گر پڑے گی۔ اور ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسی تھا جو انہوں نے جہنم میں ساتھ لے کر گرے گا۔ آیت نمبر 1010، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی ہمیشہ ان کی دلوں میں شک کی بنیاد پہ کانٹا بن کے کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اللہ تعالیٰ بڑی علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 1011، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی، اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پہ جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں۔ اب یہاں پہ مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، ٹائم نہیں ہے ورنہ ہم ایک ایک صفات کو بہت اس کو ڈیٹیل سے کرتے، کہ یہاں پہ کوالٹیز، اور دعا کریں کہ یہی کوالٹیز جو مومنین کی ہم سب کے اندر آ جائیں۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ غلطی ہو آپ اس کو ڈیلے نہ کریں، فوراً اللہ کے ہاں توبہ کریں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، راہ حق میں سفر کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں رکوع کا خاص ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہودی اور انصاری جو تھے وہ ان کے اندر رکوع کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ رکوع نماز میں ہم مسلمانوں کی خاص ایک پہچان ہے، تو رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے ہیں اور بری باتوں سے باز رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 113، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ داری ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ یہ بات ہم نے بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی ہم نے پڑھی۔
اور اس کی تفسیر صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوار یعنی کہ ابو طالب کا آخری وقت آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کروں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی نے کہا اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ یعنی کہ مرتے وقت یہ کر رہے ہو؟ حتیٰ کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا گیا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب کی، جس پر بھی کہا گیا کہ سورہ قصص میں انک لا تہدی من احییتا، اور جس میں کہا گیا ایک اور جگہ ہے کہ یا اللہ میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت فرما دیں، تو یہ آیت کے منافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کے لیے دعا کرنا یعنی کہ وہ میرے مقام اور مرتبے سے ناشنا ہے، اسے ہدایت سے نوازے تاکہ وہ مغفرت کے اہل ہو جائیں، اور زندہ کفار اور مشرقین کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 114، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، پھر جب ان پہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جس سے وہ بچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمانوں اور زمین پہ وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارے اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پہ توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پہ بہت شفیق مہربان ہے۔ اچھا جی، کیونکہ جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا گیا، ایک تو موسم سخت تھا، دوسری فصلیں تیار کھڑی تھی، تیسرا سفر بہت لمبا تھا، چوتھا وسائل کی کمی تھی، اس کو جیش الاسرا یعنی کہ تنگی کا قافلہ یا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ تو توبہ کے لیے ضروری تھا کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو۔ تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے آگے، توبہ یعنی کہ جو سورہ توبہ جس کا جہاں پہ نام کیا جاتا ہے، وہ ہم واقعہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگ تھے جن کی توبہ قبول ہوئی۔ آیت نمبر 118۔ اچھا، اس کے بعد بھی ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پہ توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ آیت نمبر 118، تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی پہ تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پہ توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ تین بڑے سچے صحابی تھے۔ 106 آیت میں کچھ ان کا ذکر آیا تھا، اب ایک آیت نمبر 118 میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا۔ توبہ کے معنی ہوتے رجوع کرنے کے، لوٹنے کے۔ اللہ کا اپنی رحمت کے ساتھ لوٹنا یہ ہے کہ مزید رحمت، قبولیت اور مغفرت ہو جائے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ قعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی تھے۔ کعب بن مالک ان انصار میں سے جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں بیعت کی تھی، اور حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی دونوں بدری صحابی تھے۔ ان تینوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ ہونے میں کوتاہی ہوئی، اور ان تینوں نے تسلیم کیا اور انہوں نے سچ بولا، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی لیم ایکسکیوزز نہیں، انہوں نے کہا کہ صرف سستی اور کاہلی تھی، ہم اس سعادت سے محروم رہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حکم الہی کا انتظار کرو۔ پھر تمام مسلمانوں کو حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو حکم ہوا کہ ان سے ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ کر لے۔ چنانچہ آپ کو اس حالت میں پایا کہ مدینہ اور اس کے اطراف کی پوری آبادی نے ان سے رخ پھیر لیا۔ ان کے عزیز و اقارب ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آخر جب پورے 50 دن گزر گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور قبولیت توبہ کی بشارت ملی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے کہ یہ تینوں انتہائی مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل ہر غزوے میں شریک ہوئے تھے، اور اس غزوہ تبوک میں صرف کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب ان کو غلطی کا احساس ہوا تو سوچا ایک غلطی پیچھے رہنے کی ہوگی، لیکن اب منافقین کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کر کے ہم غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ خدمت میں حاضر ہو کے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ اور اس دوران آپ نے صحابہ کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے سے، بات چیت کرنے تک سے روک دیا گیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی کا عمل آ گیا۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی، اور پھر وہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان کی، کہ سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرمائی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہیوں کا صدور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت قعب بن مالک بتاتے ہیں کہ وہ 50ویں رات میں اپنی مکان کی چھت پر نماز پڑھ کے بیٹھے تھے کہ ٹھیک میری وہی حالت تھی جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے، کہ زندگی سے تنگ آ گئے تھے، اللہ کی زمین بھی میرے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ اچانک دیکھا کہ کوئی آدمی کوہ صلا سے پکار رہا ہے، کعب بن مالک بشارت ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ اب لوگ جوگ در جوگ مجھے موبائل بیٹھے تھے، آپ جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے دیکھا آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے۔ فرمایا قعب تجھے آج اس دن کی بشارت دیتا ہوں جو تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا یہ بات آپ کی جانب سے ہوئی ہے یا اللہ کی وحی ہے؟ فرمایا اللہ کی وحی ہے۔ امام احمد بن جنبل کی نسبت بات منقول ہے کہ قرآن کی کوئی آیت انہیں اس قدر نہیں اڑاتی تھی جس قدر یہ آیت، اور کعب بن مالک کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین حق میں پہلی بات یہ کہ دین حق کی دعوت اور خدمت میں تساہل، کاہلی کرنا ایک مومن کے لیے کتنا بڑا جرم ہے، اور ایسے مخلص صحابی بھی اس سے بچ نہیں سکے، تو تمام مسلمانوں کو ان سے قطع تعلق کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اور دوسری بات، مسلمانوں کی اطاعت کا یہ حال ہے کہ جیسی ان سے تعلق منقطع کرنے کا حکم ملا، تمام لوگوں نے بیک وقت اپنا رخ پھیر لیا۔ پھر اس اطاعت کے لیے نہ کوئی مادی طاقت تھی، نہ حکومت، نہ قانون، نہ عدالت، صرف اللہ کا خوف تھا۔ پھر تیسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی باہمی محبت اور اخوت کا یہ حال تھا کہ سب نے سختی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی، لیکن سب کے دل غم زدہ تھے، اور جیسی قبولیت کا اعلان ہوا ہر ایک دوڑنے لگے، اور کہتے ہیں کہ کوہ صلا سے جس نے سب سے پہلے پکار کی بشارت سنائی گی وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس پہ یہ سورہ توبہ کے ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سچائی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سوچتے ہیں ہماری زندگی میں جھوٹ کتنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ایک حدیث کا مفہوم ہے جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو آپ سوچیں، آپ سے پوچھا جائے یہ جوڑا کہاں سے لیے ہے، آپ کبھی سچ بول ہی نہیں سکتے، جی میں نے جوڑا یہاں سے وہاں سے، پرائس کیا۔ اول تو ایسے سوال ہی نہیں پوچھنے چاہیے جو انسان کو اپنے کنفیوژن میں ڈال دے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارا جھوٹ چلتا ہے، کہاں گئے تھے، کدھر گئے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی پہ جو ہے قائم رکھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور انہوں نے سمجھ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بس اس کے کسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پہ توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ آیت نمبر 119 ہے، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد پیش ہے ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھے، یہ اس سبب کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی، جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا اور دشمنوں کو وہ کچھ خبر ملی،
کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقین اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کا نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھے سے اچھا بدلا دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہو، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دین اور علم سیکھنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک گروپ ضرور ہو جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ آیت نمبر 123، اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا، وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر ہی میں مریں گے۔ کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے بھی یہاں پہ کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی کہیں آگ لگ جاتی ہے، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی کورونا آ جاتا ہے، کبھی کوئی، لیکن پھر بھی ہم کوئی نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام پہ، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جس شخص کا مزاج اور معدہ بگڑا ہونا تو وہی غذائیں جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں اس سے ان کی بیماری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہے۔ اب شوگر جن کو تو منع ہے، جو ڈائبیٹک ہیں وہ تو اگر شوگر والی چیز کھائیں گے تو ان کو اور بیماری میں اضافہ ہوگا، لیکن بعد لوگ وہی کوئی شوگر کی چیز کھائیں گے تو ان کا بلڈ یعنی کہ ان کا رچ ہو جاتا ہے یا ان کو اور فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کتنی خوبصورت یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں۔ آیت نمبر 127، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ شخص بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائیں جو تمہاری جن سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر روح گردانی کرے تو آپ کہہ دیجئے میرا اللہ کافی ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّا اللَّهُ ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، آمین۔ تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو یہ غم سے نجات کی دعا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فکر اور مشکلات کو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت یونس کے نام پر ہے، اور یہ نام اس وجہ سے مقرر ہوا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں ان کی قوم کا ذکر ہے، اور اس قوم کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اللہ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے اور اللہ کی طرف پلٹ لائے۔ سب نے رو رو کے اللہ سے معافی مانگی اور عذاب کے ٹل جانے کی دعا کی، اور ان سے عذاب ٹل گیا، اور یہ عمل سابقہ اقوام میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ دنیا کی واحد قوم تھی جنہوں نے استغفار کر کے اپنے اوپر سے عذاب کو ٹال لیا تھا۔ یہ سورت ہجرت سے 4 سال پہلے نازل ہوئی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں کہ ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرا دیے اور جو ایمان لے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے۔
اب یہاں پہ بتایا گیا کہ قرآن کی صفت بیان کی گئی کہ قرآن جو ہے حکیم ہے، اور ان لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا کہ انسانوں میں سے انسان ہی کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا، اور بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا۔ یہ بات ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں، ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ بہرحال یہاں پہ 4 سے لے کے جو 6 آیات ہیں اس میں آخرت کی زندگی جس کا مشرقین عرب انکار کر رہے تھے، اس میں یہاں پہ 3 باتیں بتائی گئی۔ پہلی تو بات یہ کہ تمام مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرنا، اور وہی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا۔ جب تم پہلی پیدائش پہ یقین کرتے ہو تو دوسری دفعہ تمہیں کیوں تعجب ہوتا ہے؟ دوسری بات کہ دوسری زندگی کیوں ضروری ہے؟ کبھی سوال آیا کہ آخرت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جزا اور عمل کا قانون چاہتا ہے کہ جس طرح پہلی زندگی آزمائش اور عمل کے لیے ہے، دوسری جزا عمل کے لیے بھی ہونی چاہیے، جزائے عمل کے لیے ہونی چاہیے، ریوارڈ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر تیسرا، پوری کائنات کی تخلیق اس بات کی شہادت دی جا رہی ہے کہ یہاں کوئی بات بھی بغیر حکمت اور مصلحت کی نہیں ہوتی۔ سورج کو دیکھیں، پورا نظام فلکی روشنی حاصل کر رہا ہے۔ چاند کو دیکھیں، کس طرح اس کی 28 منزلیں ہیں، اور اس طرح آپ دیکھیں جس سے تم مہینوں اور برسوں کا حساب لگاتے ہو، اگر یہ سب نظام کی مسلط سے چل رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ انسان کا وجود بغیر کسی کے مقصد کے ہو کہ بس وہ کھائے پیے اور مر کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کریں، آپ اپنے گرد، یہ کہتے ہیں نا انسان کی اپنی باڈی کو دیکھیں، اس میں آپ کو کتنا ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بلیسنگز دی، چلنا پھرنا دیکھنا، اور یہ کائنات میں سب چیزیں دیکھیں، تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرانا چاہتا ہے کہ اس نے کائنات پیدا کی اور تخت و سلطنت پہ خود جلوہ گر ہوا، اور تمام جہانوں کا نظام بھی وہ خود ہی چلا رہا ہے۔ اسی نے اس کو پیدا کیا، بلکہ یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ اجازت صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے۔ اللہ تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک کام کیے ہیں، انصاف کے ساتھ جزا دے۔ یہ واقعہ ہے آخرت کا۔ کہتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور دردناک عذاب ہوگا ان کی کفر کی وجہ سے۔ بعد دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو اللہ کا سخت نافرمان ہے، بے انتہا عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا میں سے کوئی سزا نہیں ملتی۔ نیک آدمی ہے، اس کو نیکیوں کی جزا دنیا میں نہیں ملتی، تو قیامت والے دن ہر نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا ملے گی۔ اور اگر جزا سزا کا یہ دن نہ ہوتا یقیناً ظلم ہوتا، تاکہ اللہ تعالیٰ نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدی کی سزا دے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 5، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ یعنی کہ یہاں بتایا گیا ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 28 منزلیں ہیں، ہر رات ایک منزل پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہر چیز کو اس کا کام اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا بتا دیا کہ تم نے اتنے آربٹ اس سپیڈ سے ایسے گھومنا ہے، اور سب 1 سیکنڈ کی فریکشن آف سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اللہ تعالیٰ
اللہ ताला ने जो कुछ आसमान और जमीन में पैदा किया इन सब में उन लोगों के वास्ते दलाइल हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं। जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं वो दुनियावी जिंदगी पे राजी हो गए। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनको यकीन नहीं है वो दुनियावी जिंदगी पे राजी हो गए, इसी में जी लगा के बैठे हैं। ऐसे नहीं लग रहा हमारे बारे में बात की जा रही है, हमने दुनिया में ही जी लगा दिया, हमें लगता है कि हमने में तो मौत आनी ही नहीं है। और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं ऐसे लोगों का ठिकाना इनके अमाल की वजह से दोज़ख है। यकीनन जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक काम किए इनका रब इनको इनके ईमान के सबब इनके मकसद तक पहुंचा देगा और नेमत के बागों में जिनकी नीचे नहरें जारी होंगी इनके मुंह से ये बात निकलेगी सुभान अल्लाह, और इनका बाहमी सलाम होगा अस्सलाम वालेकुम, और इनकी आखिर बात ये होगी और तमाम नेमतें अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। हदीस में आता है कि अहले जन्नत की जबानों पे तस्बीह और तहमीद का इस तरह इल्हाम होगा जिस तरह सांस इल्हाम किया जाता है। तो क्यों ना हम इस जिंदगी में हमारा हर वक्त हम अल्लाह का जिक्र करते रहें और सलाम करते रहें। आयत नंबर 11, अगर लोग अगर अल्लाह लोगों पर जल्दी से नुकसान वाकया कर दिया करता जिस तरह वो फायदे के लिए जल्दी मचाते तो इनका वादा कभी का पूरा होता, कभी का पूरा हो चुका होता। इसका मायने ये है कि जिस तरह इंसान खैर की तलब करने में जल्दी करता है इस तरह वो अजाब की तलब करने में भी जल्दी में चाहता है। अल्लाह के पैगंबरों से पे कहते हैं कि तुम अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ जैसे तुम हमें डरा रहे हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर इनके इस मुतालबे के मुताबिक हम जल्दी अजाब भेज देते तो कभी के ये मौत और हलाकत से दो चार हो जाते। अल्लाह फरमाते हैं हम इन्हें मोहलत देते हैं कि शायद ये तौबा कर लें, शायद ये दुआएं कर लें, शायद पलट आए। हदीस में आता है कि तुम अपने लिए और अपनी औलाद के लिए और अपने माल और कारोबार के लिए बद्दुआएं मत किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बद्दुआएं उस घड़ी को पालें जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से दुआएं कबूल की जाती हैं, बस वो तुम्हारी बद्दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला आफियत डाल दे। अल्लाह ताला हम सब की जायज ख्वाहिशात पूरी कर दे। देश परदेश में जो लोग बैठे हैं अल्लाह ताला जो सेहत मांगते हैं अल्लाह ताला उन्हें कुल्ली शफा अता फरमा दे। अल्लाह जो औलाद मांगते हैं अल्लाह उनको औलाद अता फरमा दे। अल्लाह ताला जो अपने बच्चे बच्चियों के नेक जौज रिश्ते तलाश करते हैं अल्लाह ताला उनको नेक जौज अता फरमा दे। अल्लाह ताला जो बच्चे हैं इनको नेक परहेजगार मुत्तकी रख। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिदैन का फरमा बरदार रख। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ताला हम इस आयत से हमने फटाफट दुआएं मांग रही कि शायद ये कबूलियत का लम्हा हो और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। सो हम इन लोगों को जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं होता इनके हाल पे छोड़े रखते हैं और अपनी सरकशी में भटकते रहते हैं। जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हम तो हमको पुकारता है लेटे भी बैठे भी खड़े भी, और फिर जब हम इसकी तकलीफ से हटा देते हैं तो ऐसा हो जाता है गोया उसने अपनी तकलीफ के लिए जो उसे पहुंची थी कभी हमें पुकारा ही ना था। ये इन हद से गुजरने वालों के अमाल को इनके लिए इस तरह खुशनुमा बना दिया गया। ये इंसान की उस हालत का जिक्र है जो इंसानों की अक्सरियत है कि जब मुसीबत होती है तो रो रो के दुआएं मांग रही होती है। बच्चों को देखें पेपर्स होते हैं आगे पीछे नमाज पढ़े ना पढ़े खड़े होकर नमाज टोपी लेके नमाज खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला मुसीबत का वो वक्त निकाल देते हैं तो फिर वो अल्लाह से गाफिल हो जाता है और अल्लाह इनकी दुआएं कबूल करके इन्हें मुसीबत से निजात दिला देते हैं। तो इस पे अल्लाह का शुक्र करने अदा करने की भी इन्हें तौफीक नसीब नहीं होती, इनके फौरन फिर गफलत में चले जाते हैं। आयत नंबर 13, और हम ने तुमसे पहले बहुत से गुरुओं को हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म किया, हालांकि इनके पास इनके पैगंबर भी दिलाए लेकर आए और वो ऐसे कब थे कि ईमान ले आते। हम मुजरिम लोगों को ऐसी सजा दिया करते हैं। फिर इनके बाद हमने दुनिया में बजाय इनके तुमको जानशीन किया ताकि हम देख लें कि तुम किस तरह काम करते हो। जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो बिल्कुल साफ साफ हैं, तो ये लोग जिनको हमारे पास आने की उम्मीद नहीं यूं कहते हैं कि इसके सिवा कोई दूसरा कुरान लाइए, ये इसमें कुछ तरमीम कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं कह दीजिए कि मुझे ये हक नहीं कि मैं अपनी तरफ से इसमें तरमीम कर दूं। मैं तो इसका इत्बा करूंगा जो मेरे पास वही के जरिए से पहुंचा है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा रखता हूँ। आप यूं कह दीजिए अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ना तो मैं तुमको वो पढ़ के सुनाता ना अल्लाह ताला तुमको इसकी इतला देता, क्योंकि इससे पहले तो एक बड़े हिस्से उम्र तक तो मैं तुम्हें रह चुका हूँ, फिर क्यों तुम अक्ल नहीं रखते। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले 40 साल तक उनके दरमियान में रहे और 40 साल तक हुजूर की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उन लोगों ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का टाइटल दिया। और फिर जब उनको सादिक और अमीन का टाइटल दिया और फिर जब वो अल्लाह की वही लेकर आए तो फिर वो अपनी प्रेजुडिस में अपनी सरदारी खो देने के शौक में
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठाने लग गए। आयत नंबर 17। सो उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बांधे या उसकी आयतों को झूठा बतलाए। यकीनन ऐसे मुजरमों की असलन फलाह ना होगी। और ये लोग अल्लाह वाहिद को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो इनको जर पहुंचा सके ना इनको नफा पहुंचा सके, और कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारी सिफारिशी है। आप कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज की खबर देते हो जो अल्लाह ताला को मालूम नहीं, ना आसमानों में ना जमीन में। वो पाक और बरतर है उन लोगों के शिर्क से, और तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, फिर उन्होंने इख्तलाफ पैदा कर लिया। अगर एक बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले ठहर चुकी है, तो जिस चीज की ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं इनका कतई फैसला हो चुका होता। और ये लोग यूं कहते हैं कि इन पर कोई निशानी क्यों नहीं नाज़िल हुई। सो आप फरमा दीजिए, गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को है। सो तुम भी मुंतजर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजर हूँ। और जब हम लोगों को इस अमर के बाद इन पर कोई मुसीबत पड़ चुकी हो, किसी नेमत का मजा चखा देते हैं, तो वो फौरन ही हमारी आयतों के बारे में चाले चलने लगते हैं। आप कह दीजिए, अल्लाह चाल चलने में तुमसे ज्यादा तेज है, बिल यकीन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को लिख रहे हैं। अब ये जो निशानी नाज़िल हुई कि ये इनकी वो ये था कि हमें कोई निशानियां दिखाएं। वो कोई वाज़िया मौजज़ा तलब करना चाहते थे। जैसे कौम समूद के लिए ऊंटनी का ज़हूर हुआ, और उनके लिए सफा पहाड़ी को सोने या मक्का के पहाड़ों को खत्म करके इसकी जगह नहरी और बागात बनाने का था, कि इस किस्म का कोई मौजज़ा में सादर करके दिखाएं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। जब मौत से का ज़हूर हो जाता है और फिर भी इंसान ईमान ना लाए ना, तो अजाब यकीनी हो जाता है। आप कह दीजिए, अल्लाह चाल चलने में तुमसे ज्यादा तेज है, बिल यकीन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को लिख रहे हैं। वो अल्लाह ऐसा है कि तुमको खुशकी और दरिया में चलाता है। सुभान अल्लाह। आप देखते हैं कि खुशकी और दरिया में इस वक्त जो हमारी टेक्नोलॉजी, हम पहले साइकिल थी, फिर मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी, और फिर गाड़ी में से आगे गाड़ियों की इकसाम, यानी कि हम लैंड पर जिस तरह हमारे पास सवारी हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने हवा में हमारे लिए सवारियां हमारे लिए मुसख्खर कर दी। इसी तरह हमारे लिए समुंदर में अल्लाह ताला ने सवारियां मुसख्खर कर दी। अल्लाह ने तुम्हें कश्तियां और जहाज बनाने की अकल और समझ दी, तुमने वो बनाई और इनके जरिए से समुद्रों का सफर किया। ये अल्लाह ताला की हमारे पर अनायत है। यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो और वो कश्तियां लोगों को मुवाफिक हवा के जरिए से लेकर चलती हैं, और वो लोग इनसे खुश होते हैं। इन पे एक झोंका सख्त हवा का आता है और हर तरफ से इन पे मौजें उठी चली आती हैं। वो समझते हैं कि बुरे आ घरे। इस वक्त सब खालिस एतकाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं कि अगर अगर तू हमको इससे बचा ले तो हम जरूर शुक्रगुजार बन जाएंगे। अब यहाँ पे टाइटैनिक जिसने बनाई थी, तो उसने कहा था इसको तो अल्लाह भी जो है कुछ नहीं कर सकता। और उसी के यही कलमा था कि उसकी पहली ही सफर में टाइटैनिक जो थी डुबो दी गई थी। और यहाँ पे एक एक और यहाँ पे आता है कि जब मक्का फतह हुआ, तो हजरत अकरमा थे जो अबू जहल के बेटे थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। तो वो वहां से फरार होकर कश्ती में सवार हुए। कश्ती तूफानी हवाओं की जद में आ गई, जिस पर मल्लाह ने कश्ती में सवार लोगों से कहा कि आज अल्लाह वाहिद से दुआ करो, तुम्हें इस तूफान से इसके सिवा कोई निजात नहीं देगा। हजरत अकरमा कहते हैं, मैंने सोचा समुंदर में निजात देने वाले सिर्फ एक अल्लाह, और खुशकी में भी यकीनन निजात देने वाला वही वही है। और यही बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। चुनांचे उन्होंने फैसला किया, अगर यहाँ से मैं जिंदा बच के निकला तो मक्का वापस पहुंच के इस्लाम कबूल कर लूंगा। चुनांचे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। लेकिन अफसोस उम्मत मोहम्मदिया पे कि जब हम परेशानी में होते हैं तो हम शिर्क में डूबे होते हैं, हम फौत शुदा बुजुर्गों को मुश्किल कुशा समझते हैं और उन्हीं को मदद के लिए पुकारते हैं। बहरहाल, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह का कंसेप्ट हर रिलीजन में है। जब आपको परेशानी होती है, ओ माय गॉड, ओ लॉर्ड, ए मेरे अल्लाह, हम ऐसे ही पुकारते हैं। आयत नंबर 23। फिर जब अल्लाह ताला इनको बचा लेता है तो फौरन ही वो जमीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। लोगों, ये तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिए वबाल होने वाली है, दुनियावी जिंदगी के चंद फायदे हैं, फिर हमारी तरफ पास तुमको आना है, हम सबको तुम्हारा किया हुआ तुमको बतला देंगे। आयत नंबर 24 से 27 में दुनिया की हकीकत है, और दुनिया की जिंदगी को इस तरह खेती से तशबीह दी जा रही है कि और इसकी आरजी और उसकी नापायदारी को
वाज़िया किया गया है कि खेती भी बारिश के पानी से नशोनुमा पाती है, सब्जो शादाब हो जाती है, लेकिन बाद में इसको काट कर फना के घाट उतार दिया जाता है। तो दिस इज वो जिंदगी पानी का बुलबुला, जैसे एक आइस मेल्ट हो रही है। आयत नंबर 24, बस दुनियावी जिंदगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया है, फिर से जमीन की नबातात जिनको आदमी और चौपाई खाते हैं खूब गुंजान होकर निकली, यहाँ तक कि जब वो जमीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा ले चुकी, इसकी खूब ज़ेबाइश हो गई और इसके मालिकों ने समझ लिया अब हम इस पे बिल्कुल काबिज हो चुके हैं, तो दिन में या रात में इस पर हमारी तरफ से कोई हुक्म अजाब आ पड़े तो हमने इसको ऐसा साफ कर दिया गोया कल वो मौजूद ही ना थी। हम इस तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुनिया की जिंदगी एक काश्तकारी है, आसमान से पानी बरसता है तो तमाम खेत लहलाना शुरू हो जाते हैं, जब फसल पक जाती है तो इंसान समझता है ये हमारी कमाई हमारे कब्जे में है, तो अचानक कोई हादसा आता है तो तमाम फसल को तबाह कर देता है और उसका नामो निशान नहीं रहता। और यानी दुनियावी जिंदगी की तमाम कामयाबियां दिल फरेबियां बेसबा टेम्पररी हैं, यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है। आयत नंबर 25, अल्लाह ताला सलामती की की तरफ तुम्हें बुलाता है, जिसको चाहता है राह रास्त पे चलने की तौफीक देता है। अल्लाह ताला इस आयत को वसीला बना के हम दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और जिन लोगों ने नेकी की है इनके वास्ते खूबी है और मजीद बरा भी, और इनके चेहरों पे ना स्याही छाएगी ना जिल्लत, ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बद काम किए इनकी इनकी बदी की सजा इनके बराबर मिलेगी और इनको जिल्लत छाएगी, इनको अल्लाह ताला से कोई ना बचा सकेगा, गोया इनके चेहरों पे अंधेरी रात के परत लपेट दिए गए, ये लोग दोजख में रहने वाले और उसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 28, वो और वो दिन भी काबिल जिक्र है जिस रोज हम इन सबको जमा करेंगे। किस दिन जमा करेंगे? कयामत वाले दिन। सूरह कैफ में हम इन सबको इकट्ठा करेंगे और किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर मुशरिकीन से कहेंगे तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो, फिर हम इनके आपस में फूट डाल देंगे और इनके वो शुरका कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे, सो हमारे तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी है, गवाह है तौर पे हमको तुम्हारी इबादत की खबर भी ना थी, गवाह के तौर पर हमको तुम्हारी इबादत की खबर भी ना थी। इस मुकाम पे हर शख्स अपने अगले किए हुए कामों की जांच कर लेगा और ये लोग अल्लाह की तरफ जो उनके मालिक हकीकी है लौटाए जाएंगे, जो कुछ झूठ बांधे रखा था सब इनसे गायब हो जाएगा। आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क पहुंचाता है, या वो कौन है जो कानों और आंखों पे पूरा अख्तियार रखता है, और वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है? जरूर वो यही कहेंगे अल्लाह। तो इनसे कहिए फिर क्यों नहीं डरते? कितनी जबरदस्त दलीलों से अल्लाह ताला बात समझाते हैं। ये है अल्लाह ताला जो तुम्हारे रब हकीकी है। फिर हक के बाद और क्या रह गया बजुज गुमराही के? फिर कहाँ फिरे जाते हो? इस तरह आपके रब की बात की ये ईमान ना लाएंगे तमाम फासिक लोगों के हक में साबित हो चुकी। आप कहिए कि तुम्हारे शुरा में कोई ऐसा है जो पहली बार पैदा करे फिर दोबारा भी पैदा करने वाला हो? आप यूं कहिए अल्लाह ही पहली बार पैदा करते हैं फिर वही दोबारा भी पैदा करेंगे, फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो? आप कहिए कि तुम्हारे शुरा में कोई ऐसा है हक का रास्ता बताता हो, आप कह दीजिए अल्लाह ही हक का रास्ता बताता है। फिर फिर आया जो शख्स हक का रास्ता बताता है और ज्यादा इत्तबा के लायक है, या वो शख्स जिसको बगैर बताए खुद ही रास्ता ना सूझे? बस तुमको क्या हो गया, तुम कैसे फैसले करते हो? वो कहते हैं ना एड्रेस लेके घर से निकले। आप नेविगेशन की जैसे आजकल हमारे गाड़ियों में लगी होती है, तो आप देखते हैं कि आपको जब एड्रेस पता ही नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? तो मंजिल का तो पता होना चाहिए ना, आप जा कहाँ पे रहे हैं। आयत नंबर 36, और इनमें से अक्सर लोग सिर्फ गुमान पर चल रहे हैं, यकीनन गुमान हक की मार्फत पे कुछ भी काम नहीं दे सकता। ये जो कुछ कर रहे हैं यकीनन अल्लाह को सब खबर है। ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह की वही के बगैर आप ही घड़ लिया गया हो, बल्कि ये तो उन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इसके कबल नाजिल हो चुकी और अहकाम जरूरिया की तफसील बयान करने वाला है। इसमें कोई बात शक की नहीं कि रब्बुल आलमीन की तरफ से है। ये अल्लाह की वर्ड्स हैं। कुरान
जो है टोटल अल्लाह के वर्ड्स हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें पिछली कौमों के वाकयात बता के अल्लाह ताला हमें इबरत कहते हैं कि इबरत हासिल करो, इनसे मॉरल पिक करो, अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाओ, वो बेहतर जिससे अल्लाह राजी हो सके। आयत नंबर 38, क्या ये लोग यूं कहते हैं कि आपने इसको घड़ लिया? आप कह दीजिए तो फिर तुम इसके मसल एक ही सूरत लाओ, जिन जिनको गैर अल्लाह को बुला सकते हो बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। यहाँ पे चैलेंज दिया गया कि अच्छा तुम एक आयत ऐसी जैसे घड़ कर ला के दिखा दो, अगर तुम्हें लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको घड़ लिया है। इसके मिसाल के तौर पे एक सूरत किसी जगह कहा गया 10 और कहीं किसी जगह कहा गया एक आयत ही ले आओ इसके मुकाबले में, बल्कि ऐसी चीज की तकजीब करने लगे जिसको अपने अहाता इल्मी में नहीं लाए। हनूज इनको इसका अखीर नतीजा नहीं मिला। जो लोग इनसे पहले हुए हैं इस तरह उन्होंने भी झुटलाया था, सो देख लो इन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। इनमें से बाद ऐसे हैं जो इस पर ईमान ले आए और बाद ऐसे हैं इस पर ईमान ना लाएंगे। और आपका रब मुफसदों को खूब जानता है। और अगर आपको झुटलाते रहे तो ये कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। तुम मेरे अमल से बरी हो, मैं तुम्हारे अमल से बरी हूं। सूरह मुमतहना में आता है, बेशक हम तुमसे और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो इन सबसे बिल्कुल बेजार हैं। हर शख्स से उसके अच्छे या बुरे अमल की बास परस होगी। आयत नंबर 42, और इनमें से बाद ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाए बैठे हैं, क्या आप बहरों को सुनाते हैं वो इनको समझ भी ना हो? यानी कि जाहिरी तौर पे वो कुरान सुनते हैं लेकिन सुनने का मकसद हदायत नहीं होता। आयत नंबर 43, और इनमें बाद ऐसे हैं कि आपको तक रहे हैं, फिर क्या आप अंधों को रास्ता दिखलाना चाहते हैं? वो इनको बसीरत भी ना हो। अब यहाँ पे पहले सुनने की बात की जा रही थी, अब देखने की बात की जा रही थी कि अंधा जो बसारत के साथ बसीरत से भी महरूम है। अब यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि जिस तरह एक हकीम और तबीब को जब मालूम हो कि मरीज इलाज कराने में संजीदा नहीं और वो मेरी हदायत और इलाज की परवाह नहीं कर रहा, तो इसे नजरअंदाज कर देता है और इस पर अपना वक्त जो है उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इन्हें सारी सलाहियतों से नवाजा, आंखें दी जिनसे देख सकते हैं, कान दिए जिनसे सुन सकते हैं, अक्ल बसीरत दी जिससे हक और बातल और झूठ और सच के दरमियान में तमीज कर सकते हैं। लेकिन क्या किया, इन हदायत के दरवाजों को, इन सलाहियतों को सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। ये यकीनी बात है, अल्लाह अल्लाह लोगों पे कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद ही अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। और इनको वो दिन याद दिलाइए जिसमें अल्लाह ताला इनको अपने हुजूर जमा करेगा, गोया वो दुनिया में सारे दिन की एक आध घड़ी रहे होंगे और आपस में एक दूसरे को पहचानने को खड़े होंगे। वाकई खसारे में पड़े पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने के वो छुटलाया और वो हदायत पाने वाले ना थे जिसका इनसे हम वादा कर रहे थे। इसमें से कुछ जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को छुटलाया और हदायत पाने वाले ना थे और जिसका इनसे हम वादा करे थे, इसमें से कुछ थोड़ा सा अगर हम आपको दिखला दें तो इनको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ हम आपको वफात दे दें, सो हमारे पास तो इनका आना ही है। फिर अल्लाह इनको सब अफाल पे गवाह है। आयत नंबर 47, और हर उम्मत के लिए एक रसूल है, सो जब इनका वो रसूल आ चुकता है इनका फैसला इंसाफ के साथ किया जाता है, इन पे जुल्म नहीं किया जाता। सूर्य बनी इसराइल की आयत नंबर 15 है, और हमारी आदत थी कि रसूल भेजने से पहले अजाब देने लगे और इस फैसले में इन पर कोई जुल्म नहीं होता, क्योंकि जुल्म तो तब होता है जब बगैर गुनाह के इन पे अजाब भेजा जाए और बगैर हुज्जत तमाम के इनका मुआखजा किया जाए। क्यामत के दिन हर उम्मत जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगी तो इस उम्मत में भेजा गया रसूल भी साथ होगा, सबके अमाल नामे भी होंगे, फरिश्ते भी बतौर गवाह पेश किए जाएंगे। यूं हर उम्मत और उसके रसूल के दरमियान में इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा। हदीस में आता है कि उम्मत मोहम्मदिया का फैसला सबसे पहले किया जाएगा, जैसे कि फरमाया, हम अगरचे सबके बाद में आने वाले हैं लेकिन क्यामत को सबसे आगे होंगे और तमाम मखलूकात से पहले हमारा फैसला किया जाएगा। आयत नंबर 48, और ये लोग कहते हैं कि ये वादा कब होगा, अगर तुम सच्चे हो आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी जात के लिए किसी नफा का और किसी जर का ख्याल रखता ही नहीं मगर जितना अल्लाह को मंजूर हो। हर उम्मत के लिए एक मुय्यन वक्त है और जब इनका वो मुय्यन वक्त आ पहुंचता है तो एक घड़ी ना पीछे हट सकती है ना आगे सरक सकती है। आप फरमा दीजिए, ये तो बतलाओ, अगर तुम पे अल्लाह का अजाब रात को आ पड़े या दिन को, तो अजाब में कौन सी चीज ऐसी है कि मुजरिम लोग इसको जल्दी मांग रहे हैं? क्या
پھر جب وہ آ ہی پڑے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ عذاب واقعی سچا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی امر سچ ہے، تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے کہ پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے، تب بھی اس کو دیکھ کے اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کے فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، ان پہ ظلم نہ ہوگا۔ یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈھیروں پہاڑ سونے کے بھی ہوں گے نا، ہم کہیں گے نا اللہ تعالیٰ یہ لے لے، ہم سے عذاب ہلکا کر لے، تو تب نہیں ہوگا، کیونکہ مہلت اور کام کرنے کا ٹائم یہ دنیا میں تھا جو ہم نے غفلت سے گزار دیا۔ آیت نمبر 55، یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، سب اللہ ہی کے مالک، سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ ہوا یحیی و یمیت وعلیہ ترجعون۔ جس کا موقع آ جاتا ہے نا، تو ایک سانس، ہم ایک سانس کے لیے بھی ہیلپ لیس ہیں اللہ کے لیے۔ مجھے نہیں پتا میری اگلی سانس بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 57، اے لوگو تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے، یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظات من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب یہاں پہ قرآن کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے بتا دی، وقت نہیں ہے، نہیں تو ہم ایک ایک خصوصیت کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے۔ نصیحت، قرآن کو اگر ہم توجہ سے پڑھیں، اس کے معنی پہ غور کریں، تو یہ نصیحت ہے، طبیب کی طرح جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کیا چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں اور کون سی نقصان دہ ہیں، اور پھر وہ کیا ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ اگلی قرآن کی کوالٹی ہے، یہ شفا ہے، اگلی کوالٹی، اور رہنمائی کرنے والی ہے، کوڈ آف لائف ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہاں پہ 4 کوالٹیز لکھ دی گئی۔ آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اچھا آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ ہم کیا جمع کر رہے ہیں؟ ہم تو چیزیں جمع کر رہے ہیں نا۔ مجھے پیچھے ہم نے ڈاگی کا قصہ پڑھا تھا کہ وہ ہر چیز، اس کی کتے کی فطرت میں ہوتا ہے وہ چیزوں کو سٹور کرتا رہتا ہے، جمع رکھتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہم تو چیزیں جمع کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام اور رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پہ انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے قرآن اللہ کا خاص فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس پہ اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان ہونا چاہیے۔ سوچے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے قرآن، اس پہ خوشی منائیں، اور ہم تو یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ سیل پہ چلے گئے تو ہم نے تھیلے بھر لی اور بھر بھر کے لے گئے کہ بھئی آج تو ہم نے لوٹ ہی لی سیل۔ ہم کیا چیز جمع کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس چیز پہ ہم خوش ہوں؟ آیت نمبر 59، آپ کہیے یہ تو بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق بھیجا ہے، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ آپ پوچھئے کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا؟ اللہ پہ افطرائی کرتے ہو، اور جو لوگ اللہ پہ جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی قدر نہیں کرتے۔ آپ کس حال میں ہوں، منجملہ ان احوال کہ آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ کوئی چیز سے چھوٹی، نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے خطاب کرتے فرمایا کہ تمام مخلوقات کے احوال سے وہ واقف ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔
सूरा अनाम में आया, उसी के पास गैब के खजाने जिन्हें वो जानता है, वही जानता है। इसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर उसको जानता है, और जमीन के अंधारों अंधेरों में कोई दाना, कोई हरी और सूखी चीज नहीं मगर किताब मुबीन में लिखी है। याद रखो, अल्लाह के दोस्तों पे ना कोई अंदेशा है ना वो गमगीन होते हैं। आयत नंबर 63। वो है जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज रखते हैं, इनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातों में कुछ फर्क हुआ नहीं करता, ये बड़ी कामयाबी है। और आपको इनकी बातें गम में ना डालें, तमाम तर गलबा अल्लाह ही के लिए है, वो सुनता जानता है। याद रखो कि जितने कुछ आसमानों में और जितने जमीन में है, ये सब अल्लाह ही के ये सब अल्लाह अल्लाह ही के हैं। और जो लोग अल्लाह को छोड़ के दूसरे शुरका की इबादत करते हैं और किस चीज का इत्बा कर रहे हैं, महज बेसनत ख्याल का इत्बा कर रहे हैं और महज अटकलें लगा रहे हैं। आयत नंबर 67। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इनमें आराम करो, और दिन भी इस तौर पे बनाया कि देखने भालने का जरिया है। तहकीक इसमें दलाइल है उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। वो कहते हैं अल्लाह औलाद रखता है, सुभान अल्लाह, वो तो किसी का मोहताज नहीं। इसकी मलकियत है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, तुम्हारे पास इस पर कोई दलील नहीं। क्या अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसको तुम इल्म नहीं रखते? आप कह दीजिए, जो लोग अल्लाह पे झूठ इफ्तरा बांधते हैं वो कामयाब ना होंगे। सोचें हमारी कामयाबी क्या है। कामयाबी से मुराद आखिरत की कामयाबी है, अल्लाह के गजब और उसके अजाब से बच जाना, ये कामयाबी है। ये दुनिया में थोड़ा सा ऐश है, फिर हमारे पास इनको आना है, हम इनको इनके कुफर के बदले सख्त अजाब चखाएंगे। आप इनको नूह का किस्सा पढ़ के सुनाइए, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा था, ए मेरी कौम, अगर तुमको मेरा रहना और अहकाम इलाही की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा तो अल्लाह पे भरोसा है। तुम अपनी तदबीर माँ आपने शुरका के पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम्हारी घुटन का बायस ना होनी चाहिए। फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझको मोहलत ना दो। फिर भी अगर तुम एराज ही किए जाओ तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मे है, और मुझको हुक्म किया गया है कि मैं मुसलमानों में से रहूं। सो वो लोग इनको झुटलाते रहे, बस हमने इनको और जो इनके साथ कश्ती में थे इनको निजात दी और इनको जानशीन बनाया जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था, इनको गर्क कर दिया। सो देखना चाहिए कैसा अंजाम हुआ इन लोगों को जो डराए जा चुके थे। अब यहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कश्ती बनाई तो लोग आपको आपको मौक करते थे, ये तो कारपेंटर बन गया, बढ़ई बन गया नूह। और आपने स्ट्रीमलाइन बॉडी अल्लाह के हुक्म से वो कश्ती बनाई, और उन्होंने कहा कि जो इस कश्ती में सवार होगा वो ही बच जाएगा। और जमीन में इनके बचने वालों को अल्लाह ताला ने पिछले लोगों का जानशीन बनाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से ये नस्ल चली, जिसमें इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदमी सानी भी कहा जाता है, और उनके बेटों के नाम थे हाम, साम और याफ्स। फिर नूह के बाद हमने और रसूलों को इनकी कौमों की तरफ भेजा, सो वो इनके पास रोशन दलीलें लेके आए। अल्लाह ताला बार बार ये वाकयात बता रहे ताकि हम इबरत हासिल करें, इनकी कौम ने क्या जुर्म किया था जिन पे उन पे अजाब आया था, ताकि हम उस जुर्म से अल्लाह से माफी मांगे और उससे अपने आप को बचाएं। फिर नौ के बाद हमने और रसूलों को इनकी कौमों की तरफ भेजा, सो वो इनके पास रोशन दलील लेकर आए। बस जिस चीज को उन्होंने अव्वल में झूठा कह दिया था, ये ना हुआ कि फिर इसको मान लेते। अल्लाह ताला इसी तरह हद से बढ़ने वालों के दिलों पर बंद लगा देता है। फिर इन पैगंबरों के बाद अपने मूसा और हारून को फरौन और उसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देके भेजा, सो उन्होंने तकब्बुर किया, वो लोग मुजरिम कौम थे। फिर यहाँ पे हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है कि उन्होंने फरौन को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया था और कहा था कि बनी इसराइल को अपनी गुलामी से निजात दिला दें। आयत नंबर 76। फिर जब इनको हमारे पास से सही दलील पहुंची तो लोग कहने लगे ये कि यकीनन ये सही जादू है। मूसा ने फरमाया क्या तुम इसमें सही दलील की निस्बत जबकि वो तुम्हारे पास पहुंची ऐसी बात कहते हो? क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। वो लोग कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको इस तरीके से हटा दो जिस पे हम अपने बाप दादों को पाया? और तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई मिल जाए, हम तुम दोनों को कभी ना मानेंगे। फरौन ने कहा मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हासिल करो। फिर जब जादूगर आए तो मूसा ने इनसे फरमाया डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो। सो जब उन्होंने डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो कुछ तुम लाए हो जादू है, यकीनी बात है अल्लाह इसको अभी धर्म भरम किए देता है, अल्लाह ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता। अल्लाह ताला हक को अपने फरमान से साबित कर देता है, और गो मुजरिम कैसे ही नागवार समझें।
بس موسا پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون سے اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہیں ان کو تکلیف پہنچائے۔ اور واقعے میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر نکلا جاتا تھا۔ اور موسا نے فرمایا، اب یہ جو آیت 83 میں ہے، ذریاتن من قومی ہی، اور ذریت کے اصل معنی کمسن یا نوجوان اولاد کے ہیں، یعنی کہ قوم بنی اسرائیل کے کمسن افراد۔ جب کبھی دعوت حق نمودار ہوئی، اس راہ میں امتحان بہت ہوئے، بوڑھوں میں سے بہت کم لوگ لبیک کہتے تھے، زیادہ تر نئی نسل نوجوانوں نے آگے بڑھ کر لبیک کہا، کیونکہ بوڑھوں کی تمام زندگیاں ظلم و فساد میں بسر ہوئی تھیں اور محکومی کی حالت میں رہتے تھے، عافیت کوشی عادت بن کی ہوئی تھی، اس لیے قربانی کے لیے تیار نہیں تھے۔ البتہ نوجوان نیا خون تھا، نیا دماغ تھا، نئی امنگیں تھیں، اسی لیے ہمیں آج کل کی یوتھ سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ چنانچہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعہ ہوا کہ فرعون کے ظلم نے بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھوں کی ہمت سلب کر لی تھی، اور وہ شکر گزار ہونے کی بجائے شکایتیں کرنے لگے تھے، اور نوجوانوں کا حال یہ نہ تھا۔ ان میں سے ایک گروہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور یہی حال مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ چند با ہمت نوجوانوں نے سب کی مخالفت کے مقابلے میں صداقت اسلامی کی حمایت کی، اور علی بن ابی طالب، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، جعفر تیار اور مصعب بن عمیر جیسے لوگ جو اس وقت 20 سال سے کم عمر کے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بلال، صہیب کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان میں تھیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان اور عمر فاروق 30 سے 35 کے درمیان میں تھے، اور ان سب سے زیادہ عمر حضرت ابو بکر صدیق کی تھی، اور ان کی عمر بھی ایمان لاتے وقت 38 ایئرز کی تھی، جبکہ صرف ایک صحابی کا نام ملتا ہے، حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عمر کے تھے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جنریشن نیو آپ کی جو یوتھ ہوتی ہے، وہ اگر ایمان لے آئے، صحیح راستے پہ آ جائے، تو نسلیں سنور جاتی ہیں، قومیں سنور جاتی ہیں، اور مسلمان قوم کو عروج مل جاتا ہے۔ اور واقعی فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، آیت نمبر 84، اور موسیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پہ توکل کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اللہ ہی پہ توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کو فتنہ نہ بنا، ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، تم سب اپنے انہی جگہوں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کے اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہے کہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان مالوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو ایمان نہ لانے پائیں گے، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 89، حق تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعائیں قبول کر لیں گے، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کا علم نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آخری چارہ گر یہی رہا کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ گویا اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ بے اختیار پیغمبر کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اپنی قوم کے بارے میں جو بددعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے رب، زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے، اس لیے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو رہ گیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے پیدا ہونے والی نسل بھی جو ہوگی وہ فاجر ہوگی۔ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اس بد دعا کے 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوگی، اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آیت نمبر 89، حق تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لے گی، سو تم ثابت قدمی رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کا علم نہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی
سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں سمندر سے کیچڑ لے کے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا تاکہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہے، اور مجھے اندیشہ تھا کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مستحق رحمت نہ قرار دے دے۔ اور جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش باہر خشکی پہ پھینک دی جائے، جس کا مشاہدہ سب نے کیا، اور یہ لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ میں مسلمانوں میں آیت نمبر 91 جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا، مصدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو اور تیرے بعد اور جو تیرے بعد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہو جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جب لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں گے۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی جب قوم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا اور آپ نے جب لوگوں کو تبلیغ کیا اور لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے تو آپ نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ فلاں فلاں دن تم پہ عذاب آئے گا، اور وہ خود وہاں سے نکل آئے ڈسہارٹ ہو کے۔ اور جب عذاب بادل کی طور پہ امڑ کر آیا تو بچے، عورتیں، حتیٰ کہ جانور سب ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری سے توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کا عذاب ڈال دیا۔ حضرت یونس آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہے، اور انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ڈال دیا تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کے کسی اور طرف روانہ ہو گئے، جس پر وہ کشتی کا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جہاں آئے گا بات کریں گے۔ بہرحال یہ واحد قوم تھی جنہوں نے توبہ استغفار کیا اور اپنے عذاب کو اپنے اوپر سے ٹال دیا۔ اسی لیے ہمیں وہ ایمان کی ضرورت ہے، وہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے اوپر سے عذابوں کو، اپنی مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا استغفار میں پاور ہے، اور پاور سب مل کر کریں۔ آیت نمبر 99، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پہ زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کے اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرنا جو تجھ سے کوئی نہ کوئی نفع پہنچا سکے نہ کوئی ضر پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تم اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچائے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، اور وہ اپنے فضل اپنے بندوں پہ جس پر چاہے نشاور کر دے، وہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پہ آ جائے سو اپنے واسطے راہ راست پہ آئے، اور جو شخص بے راہ ہو رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا۔
اور میں تم پہ مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے، جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے، وَهُوَ خیر الحاکمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی ان قوموں کا ذکر ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے عذاب الہی کا نشانہ بنی۔ ایک دفعہ حضور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا بات ہے آپ بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ حود، سورہ واقعہ، اما یتساءلون، اذا الشمس قورت وغیرہ نے بوڑھا کر دیا۔ تو بہرحال پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے اور اس کی آیتیں محکم کی گئیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ اور پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، اور وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا۔ اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، تم کو اللہ ہی کی طرف پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنا کپڑا لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ اب یہاں اس کے شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضاء حاجت یا اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقع پہ وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں وہ اس وقت بھی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ چھپی اور اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو اور افراط جو ہے صحیح نہیں ہے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کر رہے ہیں تو چھپ تو اس سے پھر بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال اللہ ظاہر اور باطن جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو پاکیزہ رکھتے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔